خالق کائنات نے نماز عصر کی قسم اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس زمانے کی قسم اٹھائی۔ والعصر کے 4 معنی میں تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ والعصر محبوب تیرے زمانے کی میں قسم ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب جو زمانہ عطا کیا ہے، اللہ نے اس زمانے کی قسم اٹھائی۔ اگر دوسرا معنی لے لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عصر کی قسم اٹھائی۔ تیسرا معنی لے لیا جائے کہ پچھلے بار کی قسم اٹھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے محبوب کے زمانے کی قسم اٹھائی، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب تیرے مقام کی قسم کے جدے اندر تو تشریف لے گیا، اس شہر کی قسم کے جس شہر کے اندر سہولت کو آقا کریم علیہ السلام نے بلاؤ سارا قرآن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گواہی دے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق الامین ہونے کی گواہی دے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی قسم اٹھائی، زمانے کی قسم اٹھائی، اور جس شہر کے اندر زمانے کو مراد ہوتا ہے کہ سارا زمانہ پیارے آقا کی اعلان نبوت تو قیامت تک کہ میرے آقا کا ہی زمانہ ہے، کہ میرے آقا کی ہی شریعت چلتی رہے گی۔ اور فرمایا کہ محبوب میں وہ شہر کی قسم کہ جن کے اندر وہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو قسم اٹھا کے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان ہمیشہ خسارے کے اندر ہے، انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں توجہ فرماؤ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اے انسان اللہ نے فرشتے کو افضل بنایا، اللہ نے سارے نبیوں کی امت کو افضل امت اپنے پیارے محبوب کی امت کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورتی عطا فرمائی، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اعزاز دے پروٹوکول عطا فرمایا، لیکن فرمایا کہ اس مقام کے ان الانسان لفی خسر کے خسارے کے اندر اولاد جب وہ خسارے کے اندر نہیں، فرشتیاں کو افضل اشرف المخلوقات بنایا، ان کے باوجود پھر بھی یہ خسارے کے اندر نہیں، تو پھر انہوں جو نفع حاصل کرنے والے پیڑے لوگ ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا جڑے ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات جنہوں نے صالح اعمال کیتے، وتواصوا بالحق جنہوں نے حق کی تحقیق کی، جڑے حق کا صبر کرتے رہے، وتواصوا بالصبر جڑے صبر کی تحقیق کرتے رہے، جڑے صبر کو کم لیتے رہے،
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ فرمایا کہ تواڈے دوست نے اللہ بھی تواڈا دوست بڑی 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 مراد دیوان لے لئیے حاکم لے لئیے اللہ بھی تواڈا دوست خدا رسول بھی تواڈا دوست ہے والذین آمنوا ایمان والے بھی تواڈے دوست نے جڑے نماز قائم کرتے ہیں جڑے زکات ادا کرتے ہیں جڑے رکوع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تواڈے دوست نے میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں قرآن کے اندر اس کی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو ایمان والے ہوئے مقام عطا فرمایا۔ آئیے قرآن کا 28واں پارہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ اللہ بھی بڑا مددگار ہے اور جبرائیل امین بھی بڑا مددگار ہے۔ فرمایا کہ مومنین صالحین بھی بڑے مددگار نے حالانکہ مدد کرنے والا اللہ ہے۔ جبرائیل امین بھی فرمایا کہ مدد کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومن بھی بڑے مددگار نے ایمان والے بھی بڑے مددگار ہماری خاتم نے ایک دوسرے دے خدمت کرنے والے نے۔ اللہ نے قرآن کے اندر 4 جگہ تے فرمایا پہلی جگہ تے سورۃ العصر دے اندر دوسرے مقام تے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 تیسری جگہ تے سورۃ النساء کے اندر چوتھی نمبر تے سورۃ التحریم 28ویں پارے کے اندر اللہ نے مومنوں کو شان دے مقام عطا فرمائے۔ آئیے قرآن کی پہلی آیات پیش کروں بڑی مشہور و معروف آیات خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ فرمایا کہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتا ہوں اور میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں اندر آیا کہ جڑے فرشتے نے ایک بار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار پہ حاضری دے کے درود پاک پڑھے ہے زندگی کے اندر کبھی ان کی باری نہیں آئے گی، زندگی کے اندر پھر کبھی نہیں آئے گا میرے آقا کے روضے تھے، پھر کبھی موقع نصیب نہیں ہوئے گا سرکار کی ذات پہ درود پڑھنے کا۔ آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں کو توجہ فرماؤ فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی جڑا درود میں آپ محبوب تے پڑھنا میرے ملائکہ بھی محبوب تے درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اگر یہ سواد اے مزہ اے چاشنی تسی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تسی بھی محبوب کی ذات پہ درود پڑھیا جوڑا رب خود محبوب تے درود بھیج رہے ہیں فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کو بھی اعزاز عطا فرمایا کہ جڑی چیز میں بھیجتا ہوں وہ تسی بھی میرے محبوب تے بھیج دو۔ پتہ چلیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو ایک پروٹوکول عطا
لیکن خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر حضور تے ایک امتی کو لیاندا جائے گا. وہ لوگ کتنے امتیاں نو؟ ایک امتی کو لیاندا جائے گا. سرکار کی بات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر پیش کیتا جائے گا. خدا کی ساری خدائی بیٹھی ہوے گی جس بندے دے نال کی کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اتامو جدوں رب تعالی کی بارگاہ کے اندر میدان حشر کے اندر خدا کی ساری خدائی جمع ہو جائے گی. خدا کی ساری مخلوق جمع ہو جائے گی. اللہ رب العالمین اعلیٰ اسٹیج دے آج سے ملک کے اندر کانفرنس کریے بڑے خوبصورت سٹیج سجانے قیامت کے دن بھی جب خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر بندہ پہنچے گا اور بندے کے نام اعمال فرشتے لے کے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائیں گے. اور ایک ڈسٹر نہیں، دو ڈسٹر نہیں، تین ڈسٹر نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ کتنے ڈسٹر گناہاں دے نال بھرے ہوئے فرشتے لے کے مالک کی بارگاہ کے اندر آ جان گے. قربان جاواں تقریب والے کو میرے آقا 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ دے وچ پہلے اعلان کر رہے ہیں قیامت ہلے آئی نہیں. کسی نے قیامت کا منظر دیکھا نہیں، لیکن میرے آقا پہلے قیامت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں. جب قیامت کا دن آ جائے گا میدان حشر سج جائے گا. اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک امتی آ جائے گا. خدا کی مخلوق کا ایک بندہ آ جائے گا. خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر فرشتے نے ڈسٹر پیش کر کے اور وہ ڈسٹر کہ جتنی نگاہ جس جگہ پہ جائے گی اتنی اتنی لمبائی ہوئے گی، جس مقام پہ نگاہ جائے گی اتنی چوڑائی ہوئے گی، اتنی ہی اتنی موٹائی ہوئے گی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر فرشتے نام اعمال کے جب ڈسٹر پیش کریں گے بندہ شرمسار ہو جائے گا کہ کاش کہ میں دنیا کے اندر نیکی کر لیتا، کاش کہ میں نیک عمل کیتے ہوتے. میرا پاک رب العالمین فرمائے گا کہ اے میرے بندے کیا آج میرے فرشتیاں نے کرام کاتبین نے تیرے تے کوئی ظلم تا نہیں کیتا، تیرے نال کوئی ناانصافی تا نہیں کیتی. بندہ عرض کرے گا کہ مولا تیرے جڑے فرشتے نے، تیرے جڑے ملائکہ نے، یہ جڑا کچھ لکھ دے رہے نے حق تے سچ لکھ دے رہے نے، جڑا کچھ لکھ دے رہے نے صحیح لکھ دے رہے نے. پھر خالق کائنات فرمائے گا نیک اعمال کیوں نہیں کرتا رہا. بندہ عرض کرے گا مولا غفلت کے اندر زندگی گزار دیتی. فرمایا جائے گا کہ آج کوئی عذر پیش کر. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آج کوئی عذر پیش کر. کوئی کام کرنے چلا گیا سے نماز نہیں پڑھی، فلاں کام چلا گیا سے فلاں مجبوری سی، آج بہانہ پیش کرا اپنے رب کی بارگاہ کے اندر موجود ہے. بہانہ دے فلاں جگہ پہ فلاں کام واسطے چلا گیا، فلاں یتیم کی مدد واسطے فلاں جگہ پہ چلا گیا. لیکن بندہ اس وقت کہے گا مولا کوئی عذر نہیں ہے. خالق کائنات فرمائے گا پھر نیک اعمال نہیں کیتے. خدا کی ساری خدائی جمع ہوئے گی دیکھنے والی ساری مخلوق، پوری دنیا کی مخلوق جب جمع ہو کے دیکھ رہی ہوئے گی. ایک بندے کا حساب ہو رہے ہیں، ساری خدائی کا حساب نہیں ہو ایک بندے. میری آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ شرمسار ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا، خالق کائنات فرماتا ہے کہ ان لک عندنا حسنۃ، فرمائے گا کہ آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیٹ کے اندر دیکھیں جانا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ایک پرچی پیش کی جائے، ایک پرچی خالق کائنات کا فرمائے گا. بندہ جس وقت دیکھے گا کہ کتنے نے ڈسٹر اتنے موٹے موٹے ڈسٹر گناہوں کے نال بھرے ہوئے کہ کتنے چھوٹی جی پرچی کی کم کرے گی یہ پرچی. خالق کائنات فرمائے گا کہ میزان دے چل کے بولیا جائے گا کہ گناہ دے نہیں. اور بندہ شرمسار ہوئے گا کہ میرے مزید خدا کی خدائی کے پیچھے شرمسار ہونا پیدا کرے، شرمندہ ہو رہا ہوئے گا. لیکن خالق کائنات جب حکم فرمائے گا فرشتے ڈسٹر لے کے جان گے اور ترازو دے ایک پلڑے کے اندر ایک ڈسٹر رکھی جائے گی، ایک سائڈ پہ چھوٹی سی پرچی میں رکھی جائے گی جن کے اندر لکھا ہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان
اسے واسطے پھر سلطان طارق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلب لکھ کروڑ تارے ولیاں کیتے سرائی سلطان طارق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کلبے جیسی چیز نہیں. ویسے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرما دے کہ جب بندہ وضو کرنے کے بعد آسمان سے پر چہرہ اٹھائے اور کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے اس بندے کے کھولے ہوئے. آقا کریم نے بشارت عطا فرمائی لیکن ٹھیک ہے یہ نیک اعمال کرنے واسطے وقت نہیں. غفلت ساڑھے سر کے چھا چکی. میرے آقا علیہ السلام نے اکرامو اس واسطے اللہ رب العالمین نے ایمان والے کو عزت عطا فرمائی. قرآن کے اندر ایمان والے کو اللہ نے پروٹوکول عطا فرمایا. حج اپنی عزت کو سمجھو. انہیں اس مقام پہ جب نامہ اعمال تے میزان تے نیکیاں کو جان گیا بندے کو بخشش کی بشارت مل جائے گی. ہر بندہ اس مقام پہ جا کے گل کو ختم کر دیتا ہے لیکن آپ میرے کو آگے چلانا اللہ دا قرآن سورۃ البقرہ آیت
ساری زندگی نمازاں پڑھتے رہے، جڑے ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، اللہ کا کی مقام ہوئے گا؟ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بندہ قبر کے اندر جائے گا، سوال ہوئے گا کہ من ربک کا، جواب آئے گا میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوئے گا ما دین کا، تیرا دین اسلام ہے۔ من نبی کا، تیرا نبی کیڑا ہے؟ بندہ کہے گا ساری زندگی میں حضور کا عاشق بن کے زندگی گزارتا رہی، آج میرے کو دوسرے حضور کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ساری زندگی کا گزاری ہی حضور کے پیچھے، میرے دین اسلام ہے، میرا نبی پیارے آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ نے، میرے آقا اپنے صحابہ کے اندر بیٹھ کے فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب یہ سوال ہو جان کے میری زیارت میرے امتی کو نصیب ہوئے گی، اس کے بعد ایک جنت کے اندر عمل آئے گا، ایک رجل آ جائے گا، اور بندہ پریشان ہوئے گا، اس قبر کے اندر میرے بھائی بھی نہیں آ سکتے، اس قبر کے اندر میرے بہن بھی نہیں آ سکتے، بڑے خوبصورت شکل کے اندر، بڑی خوبصورت لباس کے اندر ہوئے گا، خالق کائنات کی طرف وہ آئے گا، اور بندہ کہے گا میرے کوئی رشتہ دار بھی اتنے نہیں آ سکتے، میرے کوئی بھائی بھی نہیں آ سکتا، میرے نبی نے آنا سی زیارت کرا گئے نہیں، لہٰذا تو کیڑی چیز ہے؟ جواب آئے گا انکا عمل صالحہ، تیرا نیک عمل، دنیا کے اندر جڑے تو نیک اعمال کریا کرتا سی، آج میں ہوتے نیک اعمال تیری بارگاہ کے اندر تیرے ملن واسطے آیا، کہ رب دی بارگاہ وچ ایک بشارت لے کے آیا، خالق کائنات نے تیرے نال وعدہ فرمایا سی کہ جدوں تو جنت کے اندر جائے گا، تیرے قبر کے اندر جنت کے دروازے کھول دیتے جان گے، آج تیرے واسطے جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیتے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ وہی ہے مومن کا مقام، اگر مومن اپنے حقیقت کو بھول جائے، حق کی تحقیق کرنا چھوڑ دے، سبق کو کم لینا چھوڑ دے، پھر انہوں نے کی سبق ہوئے گا؟ جڑے لوگ تو جا کے کفار کے کو عزت تلاش کر دے، مومن سارا کفر اکٹھا ہو جائے، مسلمانہ دے ایک بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارا کفر اکٹھا ہو کے اللہ نے ایمان والے کو اتنی طاقت عطا فرمائی، لیکن جا کے کافر دے نال دوستی کرنا، نہ حق جا کے اپنا بیٹھ اٹھنا، کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، کہ سن عزت مل جائے گی، مسلمانوں کو چھڑ دینا، ساری عزتیں اللہ واسطے لے جائے، اللہ کے واسطے ساری عزتیں، اللہ کا قرآن پڑھیا جائے، مصطفیٰ کریم کا کامل فرمان پڑھو، ایک دوسرے کو حق ادا کرو، صبر دینا کم لو، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ لوگ نے جنہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی، پھر فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوئے گا، ایک کلمہ پڑھنے والے کو میں اتنا بڑا مقام عطا کروں گا کہ آج اسی غفلت کے اندر زندگی گزار دی، آج اپنا مقام اسی نہ سمجھی، آج اپنے آپ کو اسی خالی چھڑ دیں۔ قرآن گواہ ہے بشیر المنافقین ان لهم عذابا علیما، منافقہ واسطے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خوشخبری ہے، قیامت کے دن انہوں کو عذاب دیتا جائے گا، ان بطش ربک لشدید، بڑا سخت عذاب ہوئے گا، اور قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں کہ بڑا منظر پتہ ہے کی ہوئے گا؟ جب کفار کو پیش کیتا جائے گا نا، جڑے صالح اعمال نہیں کرتے انہوں نے جب پیش کیتا جائے گا، خالق کائنات کی بارگاہ میں جب دوزخ کا اعلان ہو جائے گا، فرشتے ان دوزخ کے دروازے کے لے جائیں گے، دوزخ کے دروازے کے لے جا کے اس مقام سے کہیں گے آ جاؤ دوزخ کے بعد، جب دروازے کے قریب پہنچا کے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ ذرا تصور کرو اپنے ذہن کے اندر کہ تو ساری جماعت مسجد باہر کھڑی ہوئے، میں دروازہ کھولا تو اسی قریب ہو میں بند کر دوں، تمہارے دلوں کے اندر کی گزرے گی کہ مولوی صاحب اس ساڑھے نہ کی کر رہے ہیں؟ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن کے اندر سوچو کہ کل جب قیامت کا دن ہوئے گا، فرشتے کہیں گے کہ آ جاؤ دوزخ دے ول، جب دروازے کے قریب پہنچ کے دروازہ بند ہو جائے، قیامت کے دن ذلیل ہو کے مرن گے، جڑے صالح اعمال نہیں کرتے، جو لوگ نیک اعمال کے نال حصہ نہیں لیندے، قیامت کے دن انہاں دا یہ منظر ہوئے گا۔ اسے واسطے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں اپنی زندگی کو سمجھو، اللہ تبارک و تعالی نے جو اعزاز مومنوں کو عطا فرمایا اس اعزاز کو سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھو،
سنت اپنے چہرے پہ سجاؤ، سرکار کی ہر سیرت پہ عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عظمت والا مہینہ عطا فرمایا کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی امت کو گناہوں کی پاک صاف کرو۔ اس واسطے پھر سلطان قاری فی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے تن میرا رب سچے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لعنت بھیجی۔ میں صرف اتنے جملے کہہ دیا کہ بازاروں کے اندر لوگوں نے ہلچل مچائی ہے کہ مولوی صاحب نے کیڑی گل کی ہے۔ میں ہر گل اپنی دلیل کے نال پیش کرنا، ایک ایک جملے کا میں اپنا ذمہ دار ہوں۔ اگر کسی بندے کو کوئی شک ہوئے اور میرے کو الحمدللہ مواد موجود ہے، میرے کو کتابیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد حضرت یا رسول اللہ وسلم علیہ کی آپ بندہ یا رسول اللہ میں خط نبینا میری اجازت دے میں گھر کے اندر نماز پڑھا۔ سرکار نے فرمایا حی الصلاۃ حی الفلاح سننا ہے، آقا سننا فرمایا نہیں اجازت ہے۔ اور یہ صرف میں اتنے جملے کا اسم تورات کے زبور کے انجیل کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ان کے اندر بلکہ صرف تورات، زبور، انجیل کے ذکر نہیں آیا، فرمایا کہ ترک جماعت کو ترک کر دینے والے پر زمین بھی لعنت بھیجتی ہے۔ جڑا جماعت کو ترک کر دیتا ہے اندر تے زمین بھی لعنت بھیجتی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اندر ناراض ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ دے زمینی تے آسمانی فرشتے بھی اس بندے تے لعنت بھیجتے ہیں جڑا بندہ جان بوجھ کے کار نماز پڑھتا ہے۔ توجہ فرماؤ، پھر اگے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں، اندر تے سمندر کی مچھلیاں بھی لعنت بھیجتی ہیں، اور میرے کو اس حدیث ہوتے کافی انبار موجود ہے۔ اگر کسی کو شک ہوئے کسی حدیث سے میرے کو آ کے پوچھو، بازاروں کے اندر منافقت کرنے کی ضرورت نہیں، بازاروں کے اندر گلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس چیز کا میں کہہ دیا، جو چیز میں بیان کر دیا، میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں۔ الحمدللہ میں مسجد کے اندر صبح تو شام تک مطالعہ کرنا، اور ہر چیز میں گھنٹی کے نام دلیل کی بنیاد پر آ کے بیان کرنا۔ اس واسطے اگر جماعت کوئی گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے اپنی مسجد کے اندر نماز ادا کرے، اگر کسی میں اختلاف ہوئے تو میں ان حدیثوں میں بھی کھاؤں گا، اور جڑا بندہ اس طرح کی گلا بازارات کے اندر کرتا ہے انہوں کا کوئی حال نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان یاد رکھ لو، سرکار کے زمانے کے اندر ایمان والے کا اعتقاد نہیں سی، بے ایمان کا ایک عقیدہ سی۔ سرکار کے زمانے کے اندر جڑے کہتے سن وقتی طور جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، پہلے رکوع کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر اسرار وغیرہ موجود ہے، لہٰذا بازارہ کے اندر گلا کرنا تو بہتر ہے، اور اس آپ کو
ہے